بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا دلچسپ واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الکہف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ جب پختہ ارادہ کر کے نکلے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو جس بندے کی نشانی بتائی تھی وہ ان کو وہاں ملا۔ حضرت خضر سفید چادر اوڑے لیٹے ہوئے تھے، یہ پاس جا کر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خصوصی علم عطا کیے ہیں میں ان کو سیکھنے کی غرض سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، معاملے مشکل، سفر دشوار اور منزل کٹھن ہے، میرے معاملات ایسے ہیں کہ تم اعتراض کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کروں گا اور آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، شرط یہ ہے کہ جو کام میں کروں اس پر تم اعتراض اور سوال نہیں کرو گے یہاں تک کہ میں خود نہ بتاؤں۔ انہوں نے کہا، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ دونوں چلتے چلتے ایک دریا کے پاس پہنچے، کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی بان حضرت خضر کو جانتا تھا، اس نے کرایہ بھی نہ لیا، لیکن جب کشتی پر سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے عصا سے کشتی کے تختہ توڑ دیا۔ بے ساختہ حضرت موسیٰ نے کہا، آپ نے تختہ توڑ دیا، سب ڈوب جائیں گے۔ کہنے لگے، میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے کاموں پر صبر نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ کو یاد آیا، کہا، میں بھول گیا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ پھر دونوں چل پڑے۔ ایک جگہ بچے کھیل رہے تھے، ان میں ایک خوبصورت لڑکا بھی تھا۔ حضرت خضر آگے بڑھے اور اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے، نہ رہ سکے، پھر بول پڑے کہ ایک جان کو آپ نے بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دیا، اس کا کیا قصور تھا؟ یہ کام اچھا نہیں کیا آپ نے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے، ایک موقع اور دے دیجئے، اب اگر میں نے کوئی اعتراض کیا تو دوبارہ مجھے اپنی صحبت میں نہ رکھیے گا، عذر تمام ہو جائے گا۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے۔ بستی والوں سے کہا کہ ہم مہمان ہیں، آپ ہماری مہمان نوازی کرو، کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے انکار کیا کہ ہم نے تو آپ کو بلایا نہیں، آپ خود آئے ہیں، اپنے کھانے کا خود ہی انتظام کریں۔ یہ وہاں سے اٹھے اور چلنے لگے۔ ایک گلی سے گزر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، تو جلدی سے اس دیوار کو مرمت کر دیا۔ کہا، حضرت، انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور ہم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ حضرت خضر نے کہا، اب ہماری جدائی ہو گئی، تم نے یہ بھی اعتراض کر دیا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ 3 کام میں نے کیوں کیے۔ کہا، وہ پہلی کشتی والی بات سنو۔ یہ 2 مسکین بچوں کی کشتی تھی، ان کے گھر کا چولہا اس کی کمائی سے جلتا تھا۔ دریا کے کنارے ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے جو لوگوں کی کشتیاں چھینتا ہے۔ ہم نے اس کشتی کو عیب لگا دیا، جس کی وجہ سے وہ ٹوٹی کشتی ظالم بادشاہ سے بچ گئی۔ اب وہ تھوڑے سے پیسے لگا کر کشتی مرمت کروا لیں گے اور ان کے گھر کا چولہا جلتا رہے گا۔ اب آپ بتاؤ کہ میں نے اچھا کیا یا برا؟ دوسری بات اس بچے والی بھی سن لو جس کو ہم نے قتل کیا۔ اس کے ماں باپ مومن، نیک اور صالح تھے۔ بچے نے بڑا ہو کر بہت برا بننا تھا، اس لیے ہم نے اس کو قتل کر دیا کہ اللہ اس کے بدلے ان کو بہتر اولاد عطا فرمائے گا۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ اس بچے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان والدین کو ایک بیٹی عطا کی جس کی نسل سے نبی پیدا ہوئے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام گویا ہوئے اور کہا، اب دیوار کی کہانی بھی سن لیجئے۔ یہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس کے نیچے خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ بڑا نیک انسان تھا اور دیوار گرنے والی تھی، کسی معمولی دھکے سے گر جاتی۔ 2 ہی صورتیں تھیں، یا تو وہ بچے خود اپنا خزانہ اٹھا لیتے یا لوگ اٹھا کر لے جاتے۔ اگر وہ خود اٹھا لیتے تو ابھی بچے ہیں، بچپنے کی وجہ سے اس کو ضائع کر دیتے، اور لوگ اٹھا کر لے جاتے پھر بھی ان کے ہاتھ کچھ نہ آتا۔ اس لیے ہم نے اس کے اوپر دیوار کھڑی کی کہ جب تک وہ اس قابل نہیں ہو جاتے کہ یہ خزانہ نکال کر اس کو صحیح مصرف میں لگا سکیں، اتنی دیر تک دیوار گرے گی نہیں، کسی وجہ سے دیوار قائم رہے گی، اور جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں گے جس عمر میں وہ اس خزانے کو سنبھال سکیں تو پھر دیوار خود بخود گر جائے گی اور وہ خزانہ نکال کر اپنے کام میں لے آئیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔